بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آرٹس ایسی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقب اپنے ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور شاہد، میں دیکھ رہا ہوں آج آپ نے کو بہت سارے نکات پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں موسمی تغیرات کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، کچھ اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہیں، کچھ سوال ہیں، تو ایسے کرتے ہیں آپ بات کا آغاز کیجئے، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں ٹیمپریچر میں تغیر آیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو اگر ہم پانی کو لے لیں، ٹیمپریچر کو لے لیں، تو میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی اور مسئلے کا باعث ہیں۔ تو ان موسمی تبدیلیوں کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جتنا بھی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، کیا جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، کیا اس میں ہم جو قوم ہیں، پاکستانی قوم ہے، کیا ہمارا ہی حصہ ہے سارا کہ ہم لوگ بے جا استعمال کر رہے ہیں، کہ اپنی سواریاں اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتے؟ تو کیا سارا فاسل فیول ہم یوز کر رہے ہیں؟ کیا کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن صرف ہم لوگ کرتے ہیں، یا ہم کتنی حد تک کرتے ہیں؟ کیا ہم وائزلی یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ میں ہمارا کیا کردار ہے، اور کس طرح سے ہم پولوٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو، ہمارا حصہ کہاں تک ہے، اور اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید یہ ایک سانس میں آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے، اور یوں لگتا ہے کہ بیشتر سوالات وہ ہیں جن کا سامنا ہم میں سے ہر شخص آج کر رہا ہے۔ جو باتیں آپ نے کی ہیں، تھوڑا سا ان کو اگر میں ریفریز کروں تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ موسم جو ہے وہ بدل رہا ہے، اس میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو اب سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان میں سے ایک آپ نے ذکر کیا کہ درجہ حرارت میں جو تبدیلی آئی ہے، کسی زمانے میں مثال کے طور پہ مارچ اپریل بہت خوبصورت موسم ہوا کرتے تھے۔ اس سال خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے موسم میں گرمی رہی، درجہ حرارت زیادہ رہا۔ پھر جون، جولائی اور اگست جو ہے یہ گرمی کے موسم ہوتے تھے، اور اس میں ایک بارشوں کا موسم بھی آتا تھا، لیکن اب کے بارشیں ایسی برسیں کہ جل تھل ہی نہیں، سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس حوالے سے پریشان ہے۔ مملکت کا نقصان ہوا، ہمارے ہم وطنوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور ہر شخص لہٰذا یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی کم از کم 3 اشرے پہلے کی بات ہے، یعنی 1990 کی دہائی تھی جب سائنسدانوں نے اس بارے میں انسانوں کو متنبہ کرنا شروع کر دیا تھا، ایک وارننگ جسے کہتے ہیں وہ دینا شروع کر دی تھی کہ جو ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہے، جو حالات ہم پیدا کر رہے ہیں، ان حالات کے سبب جو فضائی آلودگی ہے اس کی وجہ سے موسم میں تغیر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم نے ابھی، یہ 1990 کی بات ہے، 1990 کی دہائی کی بات ہے، کہ اگر ہم نے ابھی اس کا تدارک نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں حالات بہت خوفناک ہو جائیں گے، موسم بہت بدل جائے گا، اور اس حد تک بدل جائے گا، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں بے انتہا بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی۔ اب جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عام طور پہ سائنسدانوں کے بارے میں ایک نظریہ انسانوں کے ذہن میں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، پھرے ہوئے دماغ والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ خواہ مخواہ انسانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ چنانچہ اگرچہ بڑے بڑے ممالک نے اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے شروع کیے، بین الاقوامی فورم بھی بنے، اس پہ ترقی یافتہ ملکوں نے بیٹھ کے ان مسائل کا ذکر بھی کیا اور آپس میں طے کیا کہ ہم اپنے جو فاسل فیول، جو ایندھن ہے، اس کا استعمال اتنا کم کر دیں گے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم خارج کر رہے ہیں کمی لے آئیں گے، لیکن ان کے درمیان کو باہمی اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور بڑے بڑے ممالک کون سے ہیں؟ مطلب ہم سب جانتے ہیں امریکہ سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے، وہ سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ چین آتا ہے، صنعتی طور پہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سارے کے سارے اس فورم پہ بیٹھے، لیکن ان میں باہمی اتفاق
کچھ چیزیں طے ہونے کے باوجود ان کے درمیان کوئی باہمی اتفاق نہیں ہو سکا، لہٰذا ان ملکوں نے مل کر کوئی ایسا ٹھوس قدم نہیں اٹھایا کہ جس کے سبب کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پروڈکشن تھی اس کو کم کیا جا سکے۔ اب سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک خبر آئی کہ انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت جو ہے اس میں 20 درجے سینٹی گریڈ کی سطح پہ آ گیا ہے۔ 20 درجے۔ اب یہ انٹارکٹیکا کیا ہے؟ بحر منجمد، ہم اسے اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا نام ہے بحر منجمد۔ 2 ہیں، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی، اور یہ قطبین کے قریب، قطبین ان میں واقع ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ ان میں پورا سال برف جمی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ گلیشیئر ہیں جو میلوں موٹائی کے گلیشیئرز ہیں، اور وہ صدیوں سے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جب موسم بدلتا ہے وہاں نئی برف پڑتی ہے، پھر موسم کے ساتھ ساتھ وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور وہ پانی سمندروں میں آنا شروع ہوتا ہے، پھر سمندروں سے وہ پانی اڑ کے جاتا ہے واپس برف بن کے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، ایک نظام ہے جو اللہ کی ذات نے بنایا ہوا ہے، اور اس کے سبب ان قطبین پر ہمیشہ برف جمی رہتی تھی، اور یہ قطبین جو ہے ان پر موجود یہ گلیشیئرز اور یہ برف پوری دنیا کا موسم جو ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرتا تھا۔ اچھا۔ اب سائنسدانوں نے جب یہ نوٹ کیا کہ ان گلیشیئرز کے سائز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، ان کے پگھلنے کی رفتار زیادہ ہو گئی ہے، تو انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ جب انہوں نے انسانوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا شروع کیا کہ جناب آپ ذرا حوصلہ کریں اور دیکھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کہیں یہ نہ نکلے کہ یہ صدیوں سے جمی ہوئی برف یہ پگھل جائے۔ تو جو میں نے کہا کہ 5 سال پہلے انٹارکٹیکا میں جو درجہ حرارت تھا وہ 20 درجے سینٹی گریڈ کے قریب آ گیا، اور یہ 20 درجے سینٹی گریڈ بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا اس علاقے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں برس پرانی برف میں ڈھکی ہوئی چٹانیں جو ہیں وہ ننگی ہونا شروع ہو گئی، برف پگھلنا شروع ہو گئی وہاں سے۔ اور سائنسدانوں نے کہا کہ جناب ہم تو بہت عرصے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ آپ کو بندوبست کریں، دیکھیے اس کا یہ نتیجہ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جیسے میں نے کہا برف پگھلی، سمندروں میں پانی آنا شروع ہوا، سمندر اونچا ہونا شروع ہو گئے۔ کینیڈا اور امریکہ کے مغربی ساحل پر، یہ وینکوور ایک اسٹیٹ ہے، سیاٹل ایک اسٹیٹ ہے، ان میں درجہ حرارت نے پہلی بار 45 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ قائم کیا۔ ان علاقوں میں کبھی 45 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت نہیں ہوا کرتا تھا، درجہ حرارت ہو، اس پہ بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی، اس پہ بھی کوئی سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا گیا۔ اور پھر پچھلے سال یہ ہوا کہ برمنگھم میں ایک عالمی ماحولیاتی کانفرنس ہوئی، وہاں بیٹھ کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس، انہوں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا اور انہوں نے کہا کہ شاید وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ درجہ حرارت میں تیز رفتار تبدیلی بتا رہی ہے کہ اب سے 8 برسوں کے بعد اس دنیا کے کئی خطوں میں زندگی ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ یعنی درجہ حرارت اتنا ہو جائے گا کہ وہاں زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی۔ اس پہ بھی لوگوں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اس عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں وہ جو ہم اردو میں ایک محاورتاً کہتے ہیں نشستند گفتند برخاستند، بیٹھے ہم نے گفتگو کی، کھایا پیا اور پھر اٹھ کے چلے گیا والی بات بھی۔ آئی تھنک سر ان کے بھی اسٹیٹمنٹ بھی ایک آئی تھی کہ ہم سلیپ واکنگ چھوڑ دیں، کہ جو ڈسٹرکشن پاکستان میں ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کل کو یہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم نیکسٹ اس کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ انہوں نے شاید اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب 8 سال، ٹھیک ہے، 8 سال کے بعد بہت سارے علاقوں میں صورتحال یہ ہو جائے گی کہ ہم وہاں زندگی نہیں دیکھیں گے۔ سر جہاں وہاں گلیشیئرز اتنے موٹے تہ والے اور پگھلے ہیں، تو کیا وہاں کا ٹیمپریچر یہ کہاں سے کہ اتنا ویریشن، جیسے ہمارے پاس یہ ویریشن آئی تو وہاں تک بھی ایسے پہنچی ہے، یا ان کے قریبی ممالک سے اتنا زیادہ ٹیمپریچر وہاں پہ ہوا کہ ایک دم سے وہ گلیشیئر اتنے بڑے اور اتنے موٹی تہوں والے پگھل گئے؟ دیکھیے ابھی بھی وہ پورے گلیشیئرز نہیں پگھلے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پگھلنے کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی وہ گلیشیئرز کچھ باقی ہیں، لیکن وہ سکڑ رہے ہیں، ان کا حجم کم ہو رہا ہے، ان کی جسامت کم ہو رہی ہے، وہ پگھل رہے ہیں۔ کیوں پگھل رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری زمین کا جو درجہ حرارت ہے نا، بنیادی طور پر اس پہ سورج سے آنے والے شعاعیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
سورج سے جو شعائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک خوبصورت سا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں سے ایک اوپر فلٹر لگا ہوا ہے جس سے شعائیں چلنی ہو کے نیچے آتی ہیں. اکثر نقصان دہ شعائیں تو وہیں سے رک جاتی ہیں. باقی جو پہنچتی ہیں وہ اپنے ساتھ جو حرارت لاتی ہیں وہ حرارت جب زمین سے ٹکراتی ہے تو زمین گرم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ حرارت واپس ہوا میں جاتی ہے، لیکن اس حرارت کے پھر باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ یہیں گھومتی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضا میں بڑھ جائے تو گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کا بار بار ہم اور سائنسدان ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حرارت جو پہلے جتنی اوپر چلی جاتی تھی اتنی بھی نہیں جاتی. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو فضا ہے اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہوا. کاربن ڈائی آکسائڈ آئی فاسل فیول یا اس ایندھن کے استعمال کرنے کی وجہ سے جسے ہم پیٹرول، ڈیزل اور اس طرح کے، اور یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ آپ نے پوچھا تھا سوال میں ہمارا کتنا حصہ ہے. تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کا تو ایک بہت معمولی سا ناقابل ذکر قسم کا حصہ ہے. مثلا ہم کوئی 0.5% سے 1% کاربن ڈائی آکسائڈ وہ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے ماحول کو خراب کر رہی ہے. 99% کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ہے جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک پیدا کر رہے ہیں. لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ دوسرے ممالک کا کیا دھرا پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک ہیں وہ بھگت رہے ہیں. ہم تو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک میں سے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم جو فاسل فیول استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے موٹر سائیکل ہیں، ہماری کاریں ہیں، ہماری بسیں ہیں جہاں ہم پیٹرول استعمال کرتے ہیں کیونکہ صنعتی ادارے ہمارے کو بہت زیادہ یہ فیول استعمال نہیں کرتے. لیکن جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں یہ بہت زیادہ یہ ایندھن استعمال ہوتا ہے اور ان کے ہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی گیسز کا اخراج بہت زیادہ ہے اور وہ ہے جو پوری دنیا کے ماحول کو متاثر کر رہا ہے. جب یہ سائنسدانوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ہونے لگا ہے، دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ جناب آپ تیار ہو جائیے، اگر آپ نے اپنے حالات کو نہیں بدلا تو یہ ہوگا. تو وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم کسی قوم پر عذاب اتارنے سے پہلے ان کی سمجھ بوجھ جو ہے اس پہ تالے لگا دیتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ اس وقت انسانوں کی عقل پر وہ تالے پڑے. کیوں؟ 1990 کی دہائی میں سائنسدانوں نے یہ بات کرنی شروع کی تھی. 30 سال ہو گئے. 30 سالوں میں کسی نے ایک لحاظ سے کچھ نہیں، نہ ترقی یافتہ ممالک نے کو بہت زیادہ اقدام اٹھائے اور نہ ہی ہم تو خیر ویسے ہی ہمارے تو جب سر پہ آ کے پڑی ہے تو جب بھی ہم وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے جو ہمیں اٹھانے چاہیے تھے. ترقی یافتہ ممالک نے اپنا بندوبست کر لیا، کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی ہاں سے جیسے کہتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز کر لیں، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں. ہم سے تو سر پہ پڑے ہوئے مصیبت کے وقت بھی وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جو عقل ہے، جو حواس ہیں، وہ اس وقت سر یقیناً وہ ترقی یافتہ ممالک میں ریسرچ کے حوالے سے بھی بہت آگے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی ویڈیوز میں بہت پہلے ایک بات کی تھی پلاسٹک کے حوالے سے، اگر آپ کہہ رہے تھے کہ بعد میں ہم اس پہ آئیں گے، لیکن اس ضمن میں مجھے یاد آیا کہ وہ ایسا کچھ بیکٹیریا بنا رہے ہیں کہ جو اس پلاسٹک کو بھی کھا جائے اور اس کو ڈمپ آسانی سے کیا جا سکے. میں نے کہا کہ ہم تو کیا اس کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے بھی ایسا کچھ مسائل کے حل کے حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. پہلے مسئلہ پوری طرح سے لیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یورپ اگر آپ تصاویر میں دیکھیں نا بڑا خوبصورت ہے، بہت ہرا ہرا نظر آتا تھا. اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تھا. آج کل یورپ کی حالت یہ ہے کہ یورپ میں وہ علاقے جو ہرے ہرے نظر آتے تھے، جو سبزے سے ڈھکے ہوئے نظر آتے تھے، وہاں گھاس جلنا شروع ہو گیا ہے. وہاں گرینری کم ہونا شروع ہو گئی ہے، وہاں بارشیں کم ہو گئی ہیں. اور مئی اور جون میں مثال کے طور پہ پرتگال سے اٹلی تک جنگلات میں اتنی زیادہ آتش زدگی ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی. ہوتی ہے ان کو وہاں جنگلات میں آگ لگتی تھی، لیکن اس سال مئی اور جون میں پرتگال اور اٹلی میں جتنی جنگلوں میں آگ لگی ہے وہ کبھی نہیں لگی تھی. انسانوں کی ہلاکتیں کم ہوئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس سہولتیں موجود ہیں اس کی مدد سے انہوں نے انسانوں کو بچا لیا. لیکن ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانا پڑا، ان کے لیے شیلٹرز کا انتظام کرنا پڑا اور درجہ حرارت بڑھ گیا. درجہ حرارت اس وجہ سے بھی بڑھ گیا کہ اتنے زیادہ جنگلات کو آگ لگ گئی اور اس آگ کے سبب بھی درجہ حرارت میں بے تحاشا اضافہ ہوا.
اب یورپ اب اس بات کو اس کو ریئلائز کر رہا ہے کہ واقعی کچھ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے وہ پڑے ہیں کچھ مطلب گرمی جب اتنی بڑھ جائے کہ جولائی میں پرتگال میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے, لندن 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے, ہالینڈ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ جائے درجہ حرارت, تو پھر وہاں کے لوگوں کو, وہ تو اس کے عادی نہیں. جس زمانے میں وہاں تھا, میں 1990 کی دہائی میں بیسیکلی وہاں تھا, پھر سن 2000 میں بھی کینیڈا جانے کا مجھے موقع ملا. تو جب برف پڑتی تھی اچھی خاصی برف پڑتی تھی, اور جب ٹھنڈ ہوتی تھی تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتا, ہمارے حساب سے تو بہت ٹھنڈ ہوتی تھی, ظاہر ہم ان علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے تو ہمارے لیے تو بہت ٹھنڈ تھی. لیکن ان لوگوں کے لیے درجہ حرارت میں ذرا سی بھی تبدیلی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. خود ہمیں بعض اوقات یہ احساس ہوتا تھا کہ جب -30 درجے سے درجہ حرارت -20 درجے سینٹی گریڈ ہوتا تھا تو ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جاتی. اچھا, یہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے. دیکھنے کو منفی ہے, -30 اور -20 درجے سینٹی گریڈ, لیکن 10 درجے سینٹی گریڈ بڑھتا تھا تو جسم محسوس کرتا تھا. تو جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 40 ڈگری 47 ڈگری 45 ڈگری سینٹی گریڈ تو بہت زیادہ ہے. اب سر -20 کہاں 30 کہاں سے, جب 40 45 47 درجے سینٹی گریڈ کہاں وہاں کے لوگوں کو. اس لیے آپ نے اگر اخبار میں دیکھا ہو تو اس سال متعدد بار انہوں نے ہیٹ ویو کی وارننگ دی. ہیٹ ویو کی وارننگ دی کیونکہ لوگ ہیٹ ویو کا شکار ہوئے, پانی کا بندوبست کیا انہوں نے, اب پھر پانی کی طرف آ گئے کہ ہیٹ ویو کا بندوبست کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ پانی کے قریب پانی میں رہیے. لیکن پانی کا اپنا درجہ حرارت جب بڑھ جائے گا تو پھر پانی کی ایویپوریشن شروع ہو جائے گی, پانی اڑنا شروع ہو جائے گا. تو درجہ حرارت زیادہ ہونے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پانی کی دستیابی میں فرق پڑا, بلکہ برف جو پڑتی تھی وہ برف کم پڑی. جو گلیشیئر پہلے سے موجود تھے وہ گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے, اور ایک آفت تھی, مجموعی طور پر ایک آفت تھی جو آئی, کیونکہ پھر یہ بادلوں کی شکل میں وہ پانی اڑا اور ان علاقوں میں, پاکستان جیسے علاقوں میں آ کے وہ برسا کہ جہاں کے لوگ اس حالت کے لیے, صورتحال کے لیے تیار ہی نہیں تھے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف انسانوں تک نہ دیکھیں تو اور بھی ساری پاپولیشنز اس سے متاثر ہوں گے, ان کے مسکن تباہ ہوں گے. جب اتنی ویریشن آئے گی ٹیمپریچر میں تو ظاہر ہے وہ صرف انسانوں کی نہیں باقی پاپولیشنز کے لیے بھی بہت خطرے کا باعث ہے. پانی کا جب جو ذرائع ہیں ان میں یہ جو کمی واقع ہوئی ہے, آپ اندازہ لگائیے دوسری جنگ عظیم کے ڈوبے ہوئے جہاز, کئی ساز و سامان نظر آنا شروع ہو گیا دریاؤں میں جو پڑا ہوا تھا. ابھی کل ہی کی خبر ہے, ہندوستان میں ایک ڈیم میں پانی خشک ہوا ہے اور وہاں 30 سال سے ڈوبی ہوئی کچھ 600 سال کی پرانی ایک مسجد جو ہے وہ صحیح سلامت وہ نظر آنا شروع ہو گئی, نکل آئی ہے اندر سے. یعنی اس حد تک پانی کم ہو گیا ہے کہ ڈیم خشک ہو رہے ہیں, دریا خشک ہو رہے ہیں. جہاں تصور نہیں تھا کہ یہ پانی کبھی کم ہوگا وہاں پانی اتنا کم ہو رہا ہے. کہیں تو یہ جا رہا ہے, یہ وہ پانی ہے جو بارشوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں برس رہا ہے, اور جہاں جہاں برس رہا ہے وہاں پھر اس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں. اچھا, یہ اب یورپ کے جیسے میں نے کہا کہ سارے ممالک جو ہے وہ اس کا اب احساس کر رہے ہیں کہ جناب اب حالات اس طرح سے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم سوچ رہے ہیں اس حوالے سے, اور اگر سوچ رہے ہیں تو پھر اس حوالے سے ہمارے اقدامات کیا ہیں, اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو موسمی تغیر آیا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں آیا, یہ پوری دنیا ہے جو اس سے متاثر ہو رہی ہے. پوری دنیا کے دریا خشک ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں برف باری کم ہو رہی ہے. پوری دنیا کا اب نقشہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گلیشیئرز جو تھے پاکستان میں, تو ہم نے کبھی اس حوالے سے کوئی تحقیق ہی نہیں کی نا, ہمارے پاس کتنے گلیشیئرز تھے اور پھر ان میں سے کتنے گلیشیئرز اب نہیں رہ گئے. مجھے یاد آ رہا ہے کوئی 1978 کے لگ بھگ مجھے ناران کی سیر کا اتفاق ہوا, وہاں ایک بہت بڑا گلیشیئر ہوتا تھا جو جھیل سیف الملوک کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آتا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے گلیشیئرز میں سے میرے لیے بڑا گلیشیئر تھا, ورنہ تو جو ہمالیہ کے پہاڑوں میں بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں ان کی ہم ابھی بات نہیں کرتے. پھر مجھے کوئی 2016 میں جانے کا اتفاق ہوا. اچھا, اتنے عرصے کے بعد آپ یقین مانیے اس گلیشیئر کو دیکھ کے دکھ ہوا کہ وہ بس اتنا سا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا, اس کے علاوہ وہاں برف نہیں تھی. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, اور ہم اس کا ابھی بھی کوئی ایسا بندوبست نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ
اس پانی کے جو سائیکل کو جو اس میں تبدیلی آئی ہے اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکے. اچھا، اب سائنسدان کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب تھوڑی سی ایک ونڈو باقی ہے. اس تھوڑی سی ونڈو کے اندر وہ جو 8 سال کا وقفہ ہے، 10 سال کا وقفہ ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر ہم کوئی اقدامات کرنے شروع کر دیں تو توقع ہے کہ اتنا زیادہ برا حال ہمارا نہیں ہوگا جتنا توقع ہے کہ ہو جائے گا اگر ہم نے کوئی بھی بندوبست نہیں کیا. سب سے پہلا اثر یہ ہوگا جب یہ گلیشیئر اگر خدا نخواستہ جو قطبین پر موجود ہے یہ پگھل گئے تو جو سمندر ہیں ان کی سطح میں بے تحاشا اضافہ ہو. کتنا ہو جائے گا؟ سمندر کے کنارے جتنے بڑے بڑے شہر موجود ہیں سارے ڈوب جائیں گے. نیو یارک جیسے بڑے شہر، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سمندر کی سطح میں یہ اضافہ ہو گیا جس کی سائنسدان پریڈکشن کر رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں، تو نیو یارک جیسے شہر ڈوب جائیں گے. یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی آبادی کی جگہ ہیں یہ جتنے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانے قدیم میں ہوتا کیا تھا؟ دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے کنارے شہر بسائے جاتے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں سے اکثر شہر دریاؤں یا سمندروں کے کنارے بسے ہوئے ہیں. بہت ڈیولپ. تو جب سمندر کی سطح میں یہ اضافہ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسری طرف کیا ہوگا؟ جو جھیلیں ہیں خشک ہو جائیں گی، دریا ہیں خشک ہو جائیں گے. تو یہ جو ایک نظام تھا کہ پانی وہاں سے آتا تھا، بارش برستی تھی، برف برستی تھی اور پھر وہ پانی واپس جاتا تھا اور ہم اس کو استعمال کر کے زندگی کے مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے، تو سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اور انسانی جان ہی نہیں ہر طرح کی جاندار چیزوں کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. ابھی بلکہ ایک اور مجھے مثال یاد آ گئی. امریکہ کی ایک ریاست ہے ٹیکسس، اس میں ایک دریا خشک ہوا ہے اور اس کی تہہ میں کئی ملین سال پرانے کسی ڈائنوسار کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ سامنے آ گئے. کبھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی ڈائنوسار مثال کے طور یا کوئی اوریجنل والے. تو وہاں اس کے ڈائنوسارز کے پاؤں کے نشانات، وہ دریا خشک ہوا ہے تو وہ نیچے سے وہ سامنے آ گئے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں. تو یہ ہے جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے. ہم نے کرۂ ارض کے ساتھ بہت کچھ کیا، کرۂ ارض کے ماحول کے ساتھ بہت کچھ کیا. صنعتی طور پر جب ترقی یافتہ ہونے کے دعوے ہم نے کیے تو دراصل وہ تباہی کا ایک سامان تھا، ایک صورت تھی جس کے ذریعے ہم اس زمین پر تباہی لا رہے تھے. اگرچہ ہم کہتے یہ ہیں کہ اس صنعتی ترقی کے ذریعے ہم نے انسانی زندگیوں میں بہت ساری آسائشیں پیدا کی، یقیناً ایک پہلو اس کا یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی صنعتی ترقی کے سبب ہم نے اپنے ماحول کو تباہ و برباد کیا ہے. بہت زیادہ ہم ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میں سالڈ ویسٹ بھی ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، اس میں لیکوڈ ویسٹ بھی ہے، گیسوں کا بھی ویسٹ. تو وہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے، جو فضلہ ہے، وہ مل کر زمین کے ماحول کو اس نے جتنا نقصان پہنچا دیا ہے، اگر ہم اس کو یہیں پہ ہی روک لیں تب بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اس کو روکنے کے کوئی آثار فی الحال نظر نہیں آتے. سر ایسا نہیں لگتا جتنی آسائشیں ہم زیادہ کر رہے ہیں، اپنے سہولیات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ کو بہت اثر ہو رہا ہے، اس پہ موسم تبدیل ہو. یقیناً ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے، جو عقل اور جو شعور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اب بھی اپنی اس عقل، اس شعور کو استعمال کرے اور پھر جائزہ لے اپنی اس کارکردگی کا کہ ہم نے اب تک اس زمین کے ساتھ، اس کرۂ ارضی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے ماحول کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. شاید آج کی گفتگو میں ہم نے میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو، اپنے دوستوں کو ایک اندازہ دینے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ پھر اس مسئلے کے بارے میں ماہرین جو رائے دے رہے ہیں، جو حل بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہم بات کر لیں. فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقب کو تب تک دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ ماحول اور موسمیاتی آلودگی اور ماحول کے تغیرات کے حوالے سے گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے. یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی.